السلام علیکم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مانگتے ہیں۔ انسان کبھی کبھار اپنے دل میں کوئی بڑی بڑی خواہشیں رکھتا ہے۔ ان میں سے کچھ خواہشیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے بارے میں ہم سوچتے ہیں کہ شاید وہ کبھی پوری نہ ہو سکے، یا پھر ہم یہ دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ کوئی معجزہ کر دے کہ ہماری یہ جائز خواہش پوری ہو جائے۔ تو یہ ایک جائز خواہش میری عمرے کی تو تھی، وہ بھی اچانک پوری ہوئی۔ لیکن جب میں وہاں پہنچا تو مدینہ کے شہر میں داخل ہونے کے بعد میرے دل میں ایک خواہش تھی کہ میں مسجد نبوی میں نے جس جنت کے ٹکڑے کا سنا تھا میں وہاں جاؤں، اسے دیکھوں، وہاں 2 نفل پڑھوں۔ بہرحال چونکہ وہ میں پہلی دفعہ وہاں پر گیا تھا، مجھے اتنی معلومات بھی نہیں تھی وہاں کے بارے میں روز مسجد نبوی جاتا، وہاں عبادت کرتا، اس کے بعد پورے مسجد نبوی کا چکر لگاتا کہ مجھے کہیں پہ پتہ چلے کہ وہ جنت کا ٹکڑا کہاں ہے، وہ مجھے نظر آ جائے تو میں وہاں پہنچوں، لیکن مجھے نظر نہیں آتا۔ اور اتفاق کی بات ہے میں نے کسی سے پوچھا بھی نہیں۔ آخری دن تھا، دوسرے دن ہمیں نکلنا تھا مکے کی طرف۔ بڑا افسردہ سا میں مسجد پہ آیا، عبادت کی، اور اس کے بعد افسردگی کے ساتھ میں نے سوچا کہ میں ایک چکر اور مسجد کا لگا لوں، آخری بار دیکھ لوں، پھر نہ جانے کب یہاں نہ ہو۔ لیکن دل میں ایک دکھ تھا، اور وہ دکھ یہ تھا کہ میں اس جنت کے ٹکڑے تک نہیں پہنچ سکا، اور آج میں اتنا قریب آ کر بھی میں ایسے ہی واپس جا رہا ہوں۔ بہرحال وہاں چلتے چلتے اچانک مجھے ایک دروازہ نظر آیا جس پہ ایک سینکڑوں کی تعداد میں لوگ جو ہے وہ اندر کی طرف جا رہے تھے۔ میں نے ایسے ہی تجسس کے طور پر مجھے کچھ ایسا دل میں ہوا کہ دیکھتا ہوں کیوں جا رہے، کیا ہے وہاں پہ۔ میں اس بھیڑ میں شامل ہو گیا۔ وہ تھوڑے دور آگے چلتے، پھر 10 منٹ کا وقفہ آتا، سب رک جاتے، پھر وہ تھوڑا آگے چلتے، میں بھی ان کے ساتھ آگے چلتا چلا گیا۔ لیکن پھر میں نے سوچا کہ پتہ نہیں یہ سب لوگ کہاں جا رہے ہوں گے، ایسا نہ ہو کہ میں واپسی کا مجھے راستہ ہی نہ ملے، یہ کیوں نہ میں واپس چلا جاؤں۔ یہ سوچ کر میں جیسے ہی مڑا تو میرے پیچھے 2 سپاہی کھڑے ہوئے تھے وہاں کے سیکیورٹی گارڈز کے۔ وہ ایک دم سے ایک سپاہی آگے آیا اور اس نے مسکراتے ہوئے مجھے اشارہ کیا کہ یہی رک جاؤ، اور دوسرے سپاہی نے جو ہے ایک دم سے جو ہے کنات ایک لے کر اور وہ پورا راستہ بند کر دیا۔ اب ادھر کے لوگ ادھر رہ گئے اور میں اس طرف رہ گیا۔ اب میں واپسی کے لیے بھی نہیں جا سکتا تھا۔ میں ایک دم سے شوق ہوا کہ یہ کیا ہو گیا، میں کوئی ایسا تو نہیں کوئی مجھ سے غلطی ہوئی ہو، لیکن اس سپاہی کی مسکراہٹ اور اس کے لہجے میں اتنا پیار میں نے جو دیکھا تھا، اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ مجھ سے کوئی ایسی غلطی نہیں ہوئی۔ اب مجھے اس جلوس کے اس لوگوں کے ساتھ جانا تھا۔ میں ان کے ساتھ چلتا گیا، اور تھوڑی دور جانے کے بعد اچانک میری نظر پڑی تو سامنے جنت کا ٹکڑا تھا، ریاض الجنہ۔ دیکھ کر بے تحاشا میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے، کیونکہ میرے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ میں جس چیز کے لیے میں مایوس ہو کر یہاں سے جا رہا تھا اور دکھی دل کے ساتھ جا رہا تھا، وہ آخری دن میرے ایک دم سامنے آ گئی۔ میں بے تحاشا وہاں پہنچ کر میں نے نفلیں ادا کی، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اور واقعی اس معجزے کو میں جتنا بھی یاد کروں دل سے ایک سوائے شکر کے اور کچھ نہیں نکلتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہوتا ہے۔ جب ہم کوئی اچھی خواہش رکھتے ہیں نا، جب ہم کوئی بہتری کی خواہش رکھتے ہیں اپنے لیے، دوسروں کے لیے، تو اللہ تعالیٰ خود بخود اس کے لیے ہمیں راستہ، اور وہاں سے راستہ دیتا ہے جہاں کا ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے آپ کی زندگی کی
جو بھی جائز خواہشات ہیں، بنگلہ، گاڑی، یہ دنیاوی چیزوں کو آپ چھوڑ دیں، جو بھی جائز خواہشات ہیں، ایک اچھی زندگی، ایک سکون والی زندگی، اس کی آپ خواہش ضرور رکھیں، اور کبھی یہ نہ سوچیں کہ شاید یہ کبھی پوری نہیں ہوگی، پوری ہوگی، لیکن اس وقت جب اللہ تعالیٰ اس وقت کو بہتر سمجھے گا۔ جعفر شیرازی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔